بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح وذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الہ العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انبیاء میں سے انعام فرمایا اور زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد میں سے، اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سے اٹھا لیا تھا۔ ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ تو جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی جو سب پر فضل کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی غفار نہیں، کوئی غفور نہیں، کوئی ستار نہیں۔ وہی ہے جو ہم سبوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی رازق نہیں جو سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ اعزان محترم، حقیق عرفان میں آپ کا میزبان صدیق قصص الانبیاء کے عنوان سے جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے آپ کے سوالات پر مشتمل ہے، اور آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ خوش آمدید۔ دعا ہماری ہے کہ رب العالمین جو عزت ہم سب کو عطا کرتا ہے، جو عزت کا مالک ہے، ہم سب جب تک اس دار فانی میں رہیں ہمیں حق کو جاننے، حق کو پہچاننے، حق پر ایمان لا کر اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے آج کا۔ یہ پہلے سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کس طرح پھیلی۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب قصص الانبیاء اور تالیف ہے علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب صفحہ 125 کا حوالہ دیتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے 3,03,632 نمبر کی حدیث ہے کہ متعلق تحریر کرتے ہیں ترمذی وغیرہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 77 ہے کہ وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، باقین یعنی کہ باقی رہنے والی، کہ زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، سام اور یافد باقی رہے تھے۔ اور اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سام ابو العرب یعنی عربوں کے باپ، حام ابو الحبش یعنی حبشیوں کے باپ، اور یافد ابو الروم یعنی رومیوں کے باپ ہیں۔ اور تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 546 کے حوالے سے کتاب قصص الانبیاء یعنی اسی کتاب میں، جن میں علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب صفحہ 125 پر رقم تراز ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی مرد اور خواتین تھی سب مر گئے، صرف آپ کی اولاد اور ازواج باقی رہ گئی تھیں۔ اعزان محترم، ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی لکھی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، صرف خیال ہے، یا ہم جیسے جیسے آگے پڑھیں گے پروگرام کے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں بہت سی ایسی باتیں رقم تراز کی گئی ہیں، زینت دی گئی کتابوں کو، لیکن حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ہاں قصص الانبیاء کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئی۔ اب ہم چلتے ایک اور روایت کی جانب، یہ بھی تفسیر بغوی اور صفحہ 4 جلد 546 کے حوالے سے ہے، اور یہ کتاب قصص الانبیاء تعریف علامہ ذوالفقار ساقی صاحب ہیں، اور صفحہ 125 پہ اپنی کتاب میں یہ بھی رقم تراز ہیں
کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح میں روئے زمین پر ہر رہنے والے تمام لوگ غرق کر دیے گئے یا غرق ہو گئے تھے۔ صرف آپ علیہ السلام کے پیروکار بچے تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر جب کشتی سے اترے تو سوائے آپ کی اولاد کے اور کوئی دوسرا نہیں بچا، اور قیامت تک نسل در نسل تمام لوگ آپ ہی کی نسل سے ہوں گے۔ ایک اور روایت حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت سام، حام اور یافت۔ سام عربوں، رومیوں اور فارسیوں کے جد اعلیٰ، حام سوڈانیوں کے جد اعلیٰ اور یافت خوز، یاجوج ماجوج اور ہند کے مشرقی علاقوں کے لوگوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ اب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے تراجم یا تفاسیر میں سم، حضرت سم، حام اور یافت اور ان کی نسل کے متعلق ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی، یعنی آیات میں کہیں نہیں ہے۔ مفسرین نے کتاب مقدس ہی سے نقل کی ہے جس کو روایت کا نام دیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ راوی پہلے کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے رہے ہوں تو اس کو روایت ہے۔ اب آئیے تورات مقدس کے ذریعے ہم اصل معلومات حاصل کرتے ہیں، علم اضافہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں کیا برکت دینا چاہتے ہیں۔ اور یعنی طوفان نوح کے بعد کی دنیا، تورات مقدس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معرفت جو رب العالمین نے لکھوائی تھی، اس کے 10ویں رکوع کی ہم چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ نوح کے بیٹے یعنی سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے تو پہلے یافت اور اولاد کا ذکر، پھر حام، اور پھر آخر میں حضرت سم کی اولاد کا ذکر کریں گے۔ یعنی یہ اولادیں پہلے ہو چکی، طوفان کے بعد نہیں ہوئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طوفان کے بعد ہوئیں، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، جبکہ کتاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ طوفان سے جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال تھی تو اس وقت ان کی یہ تینوں بیٹے پیدا ہو چکے تھے، ان کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 برس ہوئی اس وقت یہ طوفان آیا، اور 1 سال 17 دن تک یہ طوفان رہا، یعنی پوری دنیا پانی میں ڈوبی رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کشتی سے اترے بحکم خود رب العالمین تو یہ تینوں بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور حضرت نوح 4 اور ان کے تینوں بہویں اور ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ 4 خواتین اور 4 ہی مرد کشتی سے اترے تھے، اور پھر انہی کی نسل آگے چلی۔ ان تمام باتوں کا ذکر قرآن شریف کے کسی بھی آیت میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو قرآن شریف کی سورہ مریم کی جو آیت تلاوت کی اس میں یہی ہے کہ آدم کے فوری بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فوری بعد حضرت نوح کا نام آتا ہے، اور نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسرائیل کا۔ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آج کا جب دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے، تو اسی لیے ہم نے ترتیب ایسی دی کہ پہلے ہم اس سوال کا اب دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت سم، حام اور یافت کا نسب نامہ کیا ہے۔ تو یہ پیدائش کے 10ویں رکوع کی 2 سے 32 آیت پر مشتمل ہے، اور پہلے ہم 2 سے 5 آیت پیش کریں گے، پھر 6 سے 21، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے 10ویں رکوع کی 2 سے 5 آیات۔ بنی یافت، یعنی پہلے ہم یافت شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے سم تک آئیں گے۔ بنی یافت یہ ہیں، دوسری آیت میں ہے کہ جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ تیسری آیت میں اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفت اور تجرمہ، اور چوتھی آیت میں یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس اور کتی اور دودانی، اور قوموں کے جزیرے انہی کے نسل سے بڑھ کر ہر ایک زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یافت کی نسل کی اقوام جو ہے وہ جرمنی، روس، میڈیا، گریس، ترکی اور سوریہ میں، اور دوسرے ہے کہ ارش یعنی انگلش، فرانس، اٹلی کے لوگ ہیں۔ اور ایک اور تفسیر کتاب و تفسیر بحوالہ از ولیم میکڈونلڈ صاحب کے ہیں، تو صفحہ 50 میں تحریر کرتے ہیں کہ میدانی، یونانی، اہل قبرص وغیرہ غالباً یورپ کے
کاکسی اقوام اور شمالی ایشیا کے لوگ ہیں، جبکہ بعض علماء یہاں بھی مشرقی اقوام کو شامل کرتے ہیں۔ اور ہم اسی 10ویں رکوع ہی کی ترتیب رکھتے ہوئے آپ تمام ناظرین خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بنی یافت کے متعلق رکوع 10ویں رکوع کی 2 سے 5 جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور بنی حام کا تعلق جو ہے وہ 10ویں رکوع کی 6 سے 20ویں آیت پہ ہے جو ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اور آخر میں ہم بڑے فرزند یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اسی 10ویں رکوع کی 21 سے 31 آیت۔ تو اب ہم بنی حام کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پیدائش 10ویں رکوع کی 6 تا 20 آیت۔ چھٹی آیت میں ہے کہ اور بنی حام ہیں، یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کینان۔ 7ویں آیت میں بنو کوش کے یہ ہیں سبا اور حویلہ اور سبتا اور راما اور سبتیکا، اور بنی راما یہ ہیں سبا، دودان، حام اور کوش۔ اور 8ویں آیت میں اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور روئے زمین پر ایک سورما ہوئے، اور خدا کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداون کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ 10ویں آیت میں ہے اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک صنعار میں بابل اور عرق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اور 11ویں آیت میں ہے کہ اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوا اور رحوبوت، عیر اور کلح کو، اور 12ویں آیت میں نینوا اور کلح کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا۔ 13ویں آیت میں اور مصر سے لودی اور عنامی اور لہابی اور نفتوحی، اور 14ویں آیت میں فتروحیسی اور کلسوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ ساری ان کے نسل اولاد ان سے چلی، اور ایک کے بعد ایک یہ سارے نام تھے، اور انہی کے نام سے شہر آباد ہوتے رہے۔ 15ویں آیت میں ہر کینعان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹا تھا، اور ہت حام کا سب سے چھوٹا بیٹا جسے حضرت نوح نے کہا تھا کینعان ملعون ہو، یہ وہی کینعان ہے۔ جی ہم پچھلی نشست میں اس کے بارے میں پیش کر چکے تھے۔ 16ویں آیت میں یبوسی اور اموری اور جرجاسی، 17ویں آیت میں حوی اور عرقی اور سینی، اور 18ویں آیت میں اروادی، سماری اور حماتی پیدا ہوئے، اور بعد میں کینانی قبیلے پھیل گئے۔ اور 19ویں آیت میں کینانیوں کی حد یہ ہے سیدہ سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے، پھر وہاں سے لسع اور صدوم اور عمورہ اور ادما اور زبیان کی راہ پر ہیں۔ 20ویں آیت میں بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلے اور زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ یہ حوالہ ہم نے پیدائش تا استثناء کی جو پہلی کتاب ہے تفسیر الکتاب میکڈولم صاحب کی، اس کے صفحہ 50 کی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں حام کی نسل کی جانب، اور حام کی نسل کے جو اقوام ہیں وہ اہل حبشہ، مصری، کینانی، فلسطی، بابلی، ممکن افریقی اور مشرقی عوام کو بھی شامل ہے کیا گیا ہے۔ گو بعض علماء کا خیال ہے کہ مشرقی اور شمالی ایشیا کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی آغاز ہوا، یعنی کینانی، حتی، یبیسی، اموری، جرجاسی اور حوی۔ اور یہ پیدائش 10ویں باب کے 15ویں آیت میں یہ چیز ملے گی، پیش کر چکا۔ اب ہم چلتے ہیں پیدائش کے 10ویں باب کی 20 سے 32 آیت کی طرف، بنی عبر اور بنی سم کے متعلق۔ اب سم کے ہاں جو بھی تمام یعنی بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی۔ بنی سم یہ ہیں ایلام اور اسور اور ارفقسد اور لود اور ارام۔ اچھا دیکھیں ارفقسد کو بعض جگہ خے سے لکھا گیا، ارفقشد، اور جب یہ اسی طرح پھر جب پیدائش کی 23 سے 32 آیت میں کہ بنی آرام کیا ہیں، بنی آرام یہ ہیں عوز، حول، جتر اور مس، اور 24 آیت ارفقسد سے صلح پیدا ہوا اور صلح سے عبر پیدا ہوا، اور 25 عبر کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام فلج کیونکہ زمین اس کی ایام میں بٹی، اور اسی کے بھائی کا نام ہے یقطان، اور یقطان سے الموداد اور سلف اور حصار، ماوت اور عراق یہ پیدا ہوئے، اور 27ویں آتے ہیں حدورام اور اوزال اور دقلا، اور 28ویں آتے ہیں عوبل اور ابی مائل اور سبا،
اور 29ویں آیت اوفیر اور حویلہ اور یوباب اور پیدا ہوئے، یہ سب بنی یقطان تھے۔ اور 30ویں آیت میں ان کی آبادی میسا سے مشرق کے ایک پہاڑ سے فار کی طرف تھی۔ دیکھیے اتنی ساری معلومات آپ کو اگر کوئی بھی بتائے کہ ہاں جی ہم نے فلاں روایت لی، فلاں لی ہے، یہ سارے کتاب مقدس میں موجود ہے، میں وہاں سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ تاریخ کی کتاب یا انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کتاب، اس سے بڑھ کر اس سے قدیم کوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو۔ اسی کتاب سے سب نے نقل کیا ہے، اور کرنے کے بعد اپنے اپنے انداز میں کچھ ترمیم کی، کچھ اس میں تحریف کی، واقعات کو اپنی طرف سے بھی ڈالے، اور وہیں سے پھر چلے ہی آگے۔ اور تاریخ کے سب سے ضخیم اور مستند کوئی کتاب اگر ہے تو یہ کتاب مقدس ہے، جو 40 مقدسین نے روح القدس کے تحریک سے اس کو تحریر کی، جو کہ مختلف مقامات، مختلف زبان، مختلف علاقے کے تھے، اور اس کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ارجمند حضرت سم علیہ السلام کے نسل کی جانب، کہ ان کی اقوام کہاں سے کہاں اور کس کس کی نسل کہاں سے چلی، اور اس میں کون کون سے انبیاء آئے۔ اور یہ بھی ہم کتاب مقدس یعنی تورات مقدس اس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کی 10ویں رکوع کی 21 سے 31 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سم یعنی سامی اقوام، یہودی، عرب، اسوری، ارمنوی اور فنوکی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کا آغاز یعنی اسرائیل، عبرانی یعنی عبرانیوں، اسوری اوس، اور پھر شاید بابل کے مشرق اور پرشین گلف کے میں لوگوں کا آغاز بھی کیا، بشمول کچھ انڈین میں شامل ہیں۔ 31 آیت میں کہ سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں، اور حضرت نوح کے بیٹوں میں کے خاندان یعنی کہ ان کے گروہ اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں، اور طوفان نوح کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ سب یہی لوگ تھے، یعنی انہی کے نسل چلی۔ باقی ماندہ پرانے عہد نامے میں خدا کی روح نے حضرت سم اور ان کی اولاد کو مرکزی مقام عطا کیا، یعنی رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد کو، جن میں حضرت سم علیہ السلام ہیں، جن کو اہل اسلام میں سام کہا جاتا ہے، اور انہی کی نسل پوری دنیا میں پھیلی، اور انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل سے آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اسی 11ویں باب میں کہ جب ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، یعنی حضرت سم کی نسل وہ کیسے چلی، اور ان میں کون سے نبی آئے تھے۔ ایک اور سوال ہے، لیکن درمیان میں ایک اور سوال آ گیا کہ نمرود بادشاہ کس کی نسل سے تھا۔ آئیے پہلے ہمیں تھوڑی سی نمرود کے بارے میں پیش کر دوں۔ یہ پیدائش کے 10ویں باب کی 8 سے 12 آیت میں یہ ہو چکا ہے، یعنی کس کا تذکرہ، لیکن سوال ایسا ہے اس کا ہمیں آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ کتاب مقدس میں بتائے گئے، یعنی کہ جو کتاب اس وقت ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں تورات مقدس، اور قصص الانبیاء تالیف عماد الدین فدا اسماعیل ابن کثیر، وہ یہ کتاب ہے، اور اس کے مترجم میں مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، اور یہ صفحہ 147-148 میں بعنوان نمرود کا نسب نامہ رقم تراز ہیں، اور مفسرین علماء فرماتے یہ ملک بابل کا بادشاہ تھا، اور اس کا نسب نامہ یوں تھا، یعنی نمرود بن کینان بن کوش بن سام بن نوح۔ یہ نسب نامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ گزرے ہیں، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے یعنی علاوہ دیگر حضرات یہ نسب نامہ نے بیان کیا ہے، یعنی ایک تو یہ مجاہد نے بیان کیا، حضرت مجاہد نے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے ایک اور چیز بیان کہ نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشد، دیکھیں وہاں میں نے الف را فے کاف سین دال، یہاں الف را فے خے شین دال، ارفخشد بن سام بن نوح لکھا ہے۔ اور اب دوسری روایت کتاب، یعنی دوسری روایت ایک اور ہے اسی کتاب کی، قصص الانبیاء اور تالیف عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن ابن کثیر۔ تو ابن کثیر مترجم علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی مدد اللہ العلی، وہ صفحہ 171 پر بعنوان نمرود کا نسب نامہ، یعنی پیٹرن سب کا ایک ہی ہے لکھنے کا، جو انہوں نے لکھا جس نے ترجمہ کیا
اسی چیز کو رکھ کر کے سامنے ترجمہ کیا، لیکن اپنے اپنے انداز میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام کے علاوہ علماء نسب و اخبار فرماتے ہیں کہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، بہت ظالم، سرکش اور کذاب تھا، اور نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ اور حضرت مجاہد اور دوسرے علماء فرماتے ہیں ان کا نام نمرود بن فاہلہ بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح تھا۔ عزیزان محترم، یہ وہی نام جو ہم کتاب مقدس میں پڑھ کر آئے، وہی نام ہے۔ صرف یہ ہے کہ میری سمجھ یہ بات نہیں آئی، آپ خود غور فرمائیں کہ بجائے یہ کہہ دینے کہ جی ہم نے کتاب مقدس سے لیا ہے یا توریت مقدس سے لیا ہے، اس کا پہلا سورہ پیدائش یا تکوین سے لیا ہے، یہ کہنے میں کیا حرج تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ ذہنی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ کتاب تحریف ہو چکی ہے، ترمیم ہو چکی ہے، کہاں ہوئی؟ اگر ہوئی تو آپ نے کیوں لیا اس میں سے؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے ایسی؟ اس کا مطلب ہے کہ تحریف نہیں ہوئی، صرف آپ ہم جیسے طالب علم کے ذہن میں بات ڈالنے کے تاکہ ہم اس کتاب کو مطالعہ نہ کرتے اور حقیقت نہ پہنچ پائیں۔ یہ قصص الانبیاء اسی چیز کی ہم آپ کی خدمت پیش کریں تاکہ حقائق کھل کر سامنے آئے کہ حقیقت کیا ہے۔ روایت پرستی روایت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا کلام خدا؟ یہ آپ کا فیصلہ خود آپ کریں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہودی روایت کے مطابق۔ ابھی ہم چونکہ آج نمرود کا واقعہ زیادہ نہیں پیش کر پائیں گے، جب ہم حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ پیش کریں اس میں نمرود کا تذکرہ ہوگا، لیکن چونکہ بات ایسی ہو گئی اس لیے اس کو میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک یہودی روایت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تالمود، اور تالمود کے صفحہ 30 میں لکھا ہے کہ عبرانی سے انگلش میں ترجمہ، اور ایچ پولان صاحب ہے جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، اور انگریزی سے جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ اسٹیفن بشیر صاحب ہیں، اور اس کا سیریل نمبر ہے B101-T39-E310، اور یہ آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ ناشر حصہ مکتبہ عنابیم، پاکستان، GT روڈ، سادھو کے ضلع گجرانوالہ۔ اس صفحے پر آپ لکھتے ہیں کہ حام کے بیٹے کوش نے اپنے بڑھاپے میں ایک نوجوان عورت سے بیاہ کیا، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے نمرود رکھا، کیونکہ ان دنوں لوگ دوبارہ خدا کے احکام کے خلافت بغاوت شروع کر دی ہے، یعنی بغاوت شروع ہو گئے تھے، لوگ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور نمرود بغاوت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ کتاب مقدس کا پہلا سورہ یعنی تکوین یا پیدائش، اس کے 10ویں باب کی 8 سے 12 آیت ہم پیش کر چکے تھے کہ مطابق نمرود حام کی نسل اور کوش سے تھا، اور حام سے کوش اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، اور وہ زمین پر ایک سورما تھا ہوا۔ عزیزان محترم، پھر آپ غور کریں کہ یہ کس طرح کا شجرہ ہے کہ جو اوپر ہم جو 2 روایت پیش کر چکے تھے، یعنی کہ قصص الانبیاء کے ایک علامہ ابو صالح محمد فیض عویسی صاحب اور دوسرا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، ان دونوں نے اسی کتاب سے ترجمہ کیا ہے جو تالیف کی تھی ابن کثیر صاحب نے، نام یہی ہے۔ اب یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حام سے کوش اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، اور پورے روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما اس لیے مصر چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ عزیزان محترم، یعنی کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ بات اسی کے بادشاہت میں ابتدا ملک صنعار میں بابل اور عراق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی، اور اسی ملک سے وہی یعنی اپنے ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا، نینوا اور رحوبوت عیر اور قلعہ کو، اور نینوا اور قلعہ کے درمیان رسن کو اس نے جو بڑا شہر اس نے بنایا تھا۔ یہ ہم نے آج مختصر اس کے پیش کیے۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے تو اس میں پھر ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی اور تفصیل پیش کریں گے۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن ایک سوال اور ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کس کی نسل سے آئے؟ اچھا سوال۔ سب کہتے ہیں آدم کے بعد۔ شیس کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، مترجم میں نے، مفسرین نے بریکٹ میں حاشیے میں شیس علیہ السلام کا نام ڈالا، لیکن شیس کی نسل کیسے چلی وہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہم سب اپنی پچھلی نشست میں، گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، آپ سماعت فرما چکے ہوں گے۔ اور اب جو نسل ہے یہ بنی نوع انسان کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ طوفان نوح کے بعد جو 3 حام، سام، یافز،
یعنی سیم حام یافز کی جو نسل چلی اسی کو بنی نوع انسان کہا جاتا ہے۔ اب ان کی ہدایت کے لیے حضرت سم کی نسل پاک سے مبعوث ہوئے جتنے بھی انبیاء آئے۔ اب چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن چند باتیں کہہ کے ہم اگلی نشست میں جب آئیں گے تو ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ہاں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء میں کون کون سے انبیاء حضرت نوح کے سم کے نسل میں آئے، وہ ہم اگلی نشست پیش کریں گے۔ یقیناً آج کی گفتگو آپ کے لیے باعث برکت ہوئی ہوں گی، فضل ملا ہوگا، نئی باتیں سامنے آئی ہوں گی، بہت سارے نام سامنے آئے ہوں گے، اور رب تعالیٰ آپ اور آپ کے خاندان کو اپنا خاص فضل کرم کی بارش برسائے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے آپ اسے فوری قلم بند کیجئے، اور پروگرام کے آخر میں اسکرین پر ہمارا ویب سائٹ، ای میل، ٹیلی فون نمبر یا موبائل جو بھی آپ کو سہولت ہو، واٹس ایپ بھی ہے، آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ اور آج کی گفتگو کہ وقت کی کمی کے باعث سے ہم اختتام پذیر ہو رہے ہیں، تو اب دامن وقت بالکل گنجائش نہ رہی۔ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔